الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے وہی نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ لوگ تین طرح کے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ متوسط درجے کے ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، یعنی یہی دراصل اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ لوگ جنات عدن میں داخل ہوں گے جہاں انہیں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ جب بھی ثواب یا بخشش کا دروازہ متقیوں کے لیے کھولا جاتا ہے وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جلدی سے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب وہ کسی محتاج کو دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں، جب کوئی ان سے بدسلوکی کرتا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں، اور جب بھی انہیں بھلائی کا کوئی راستہ نظر آتا ہے تو جلدی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالد بن معدان کہتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو بھلائی کا کوئی دروازہ نظر آئے تو جلدی سے اس کی طرف بھاگو، کیونکہ پتہ نہیں وہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ جس کو اس کی توفیق مل جائے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے، وہی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ میرے بھائیوں، نیک کام کرنے کے لیے اللہ سے اس کی مدد مانگا کرو، کیونکہ ہمارا رب فرما رہا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہی نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے، وہ یہی لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں، جیسا کہ انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر سستی کرنے اور دور رہنے میں بھلائی ہے تو وہ دنیا کے کاموں میں ہے، رہے آخرت کے کام تو ان میں سستی اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، سستی یعنی کاہلی ہر چیز میں بہتر ہے مگر آخرت کے کام میں۔ اسی لیے اللہ کے انبیاء اور اولیاء اللہ کی مرضی کے کاموں میں زیادہ جلدی کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں نے تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ انہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پسندیدہ کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اس کو ناراض اور دور کرنے والے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. یعنی یقیناً جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپکپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقے کرتے ہیں اور ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ عمل قبول نہ کیا جائے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یعنی یہی نیک کاموں میں جلدی اور ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، یعنی تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون آج جنازے کے ساتھ گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے آج کسی بیمار پرسی کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی یہ باتیں کسی آدمی میں اکٹھا ہو جائیں تو وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. ایک شعر ہے عربی کا، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اگر تم ان اچھے لوگوں کی طرح نہیں ہو تو ان کی مشابہت اختیار کرو. یقین اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا کامیابی کی بات ہے. اے وہ شخص جو مقرب لوگوں کے مرتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹال مٹول سے کام نہ لے. تمہارے بارے میں جلدی کیے جانے سے پہلے تم خود جلدی کرو. ایمان، تمنا اور ظاہری خوبیوں کا نام نہیں، ذرا ٹھہر کر غور کرو اور ارادہ پختہ کر لو. اور پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے. یا اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت میں لگا کر ہمیں اپنے اوقات کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما اور اپنی رحمت سے ہم کو اپنے مقرب بندوں میں داخل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.